2021 میں فضائی آلودگی کے حوالے سے بہترین اور بدترین ممالک سامنے آ گئے۔ فضائی آلودگی کی شرح 2021 کے دوران دنیا بھر میں بہت زیادہ بڑھ گئی۔ یہ بات IQAir کی رپورٹ میں سامنے آئی ہے۔ دنیا کے ہر ملک اور 97% شہروں میں اوسطاً فضائی آلودگی کی شرح عالمی ادارہ صحت کی فضائی معیار کی گائیڈ لائنز سے زیادہ ہے۔ عالمی ادارے کی گائیڈ لائنز کا مقصد حکومتوں کو ایسے قوانین تیار کرنے میں مدد فراہم کرنا ہے جو فضائی آلودگی سے عوامی صحت کو تحفظ فراہم کر سکیں۔ رپورٹ کے مطابق 6475 شہروں میں سے صرف 222 کا اوسط فضائی معیار WHO کے معیار کے مطابق ہے۔ دنیا میں فضائی آلودگی کی شرح کے حوالے سے بنگلہ دیش سب سے بدتر ہے، جس کے بعد چاڈ، پاکستان، تاجکستان اور بھارت موجود ہیں، جہاں فضائی آلودگی کی شرح عالمی ادارے کی گائیڈ لائن سے کم از کم 10 گنا زیادہ ہے۔ اس کے برعکس نیو کیلیڈونیا، US ورجن آئی لینڈز فضائی معیار کے حوالے سے بہترین ممالک میں سے ایک ہیں۔ IQAir کی شمالی امریکہ میں CEO نے بتایا کہ رپورٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا بھر کی حکومتوں کو فضائی آلودگی میں کمی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ فضائی آلودگی سے ہر سال متعدد افراد ہلاک ہو جاتے ہیں اور حکومتوں کو اس حوالے سے کڑے معیار کو طے کرنے کی ضرورت ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی گائیڈ لائن کے مطابق فی کیوبک میٹر PM 2.5 ذرات کا اجتماع قابل قبول ہوتا ہے۔ یہ شرح بھی صحت کے لیے بہت زیادہ اچھی نہیں اور جسم میں جانے پر یہ پھیپھڑوں کے ٹشوز کی گہرائی میں جاتی ہے اور وہاں خون میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ آلودگی ایندھن جلانے، مٹی کے طوفان اور جنگلات میں آگ سے بنتی ہے اور متعدد طبی خطرات جیسے دمہ، امراض قلب اور نظام تنفس کے دیگر امراض سے منسلک ہے۔ مگر WHO کے مطابق 2021 میں مرتب کی گئی گائیڈ لائنز پر 2022 میں عمل درآمد ہو تو فضائی آلودگی سے جڑی اموات میں نمایاں کمی لائی جا سکتی ہے۔ IQ کے آلودگی مانیٹر کرنے والے اسٹیشن نے 117 ممالک اور خطوں کے 6475 شہروں کے ڈیٹا کا تجزیہ کر کے یہ رپورٹ مرتب کی۔ آگے یہ ذیابیطس یعنی شوگر کے مریضوں کے لیے ناشتے میں بہترین غذا کیا ہے۔ اگر آپ ذیابیطس یعنی شوگر کے مریض ہیں تو ناشتے میں ایک مخصوص غذا کا استعمال مختلف پیچیدگیوں کا خطرہ کم کرنے اور زیادہ عرصے تک زندگی کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بات چین میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ اربن میڈیکل یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ ناشتے میں زیادہ کاربوہائیڈریٹس جبکہ رات کو سبز پتوں والی سبزیوں کا استعمال ذیابیطس یعنی کہ شوگر کے مریضوں کی صحت کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے۔ خیال رہے کہ کاربوہائیڈریٹس آپ کی غذا میں شامل غذائی مادے کا نام ہے جو خون میں شکر کی سطح کو متاثر کرتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹ کے بہت سے مختلف ذرائع ہیں۔ نشاستہ دار غذائیں جیسا کہ چاول، چپاتی، پاستا، آلو، نان، نوڈلز، رتالو اور ناشتے والی سیریل، پھل، شکر والی غذا اور مشروبات، دہی اور دودھ، ناشتے دار سبزیاں جیسے پھلیاں اور دال۔ اس تحقیق میں ذیابیطس کے 4642 مریضوں کے ڈیٹا کا جائزہ لیا گیا، جس میں ان کی مانیٹرنگ 11 سال تک کی گئی تھی۔ تحقیق میں ان افراد کی غذائی عادات کا موازنہ کیا گیا جبکہ وقت کے ساتھ خون کی شریانوں کے امراض اور کسی بھی وجہ سے موت کی شرح کو بھی جانچا گیا۔ محققین نے دریافت کیا کہ جو لوگ کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور سبزیاں جیسے آلو کو دن کے آغاز میں کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان میں امراض قلب سے موت کا خطرہ کم ہوتا ہے۔
اس طرح دوپہر میں سالم اناج اور رات کو سبز پتوں والی سبزیاں کھانے والے ذیابیطس کے مریضوں کو بھی یہی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں رات کو زیادہ مقدار میں پراسس گوشت کھانا امراض قلب سے موت کا خطرہ بڑھا دیتا ہے۔ تحقیق سے اندیہ ملتا ہے کہ غذائی اشیاء کے استعمال کا وقت ذیابیطس کے مریضوں کو انسولین کی حساسیت کے قدرتی حیاتیاتی ردم سے مطابقت پیدا کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ محققین نے بتایا کہ ذیابیطس کے لیے غذائی رہنمائی اور مرض کی شدت بڑھنے سے روکنے میں مددگار حکمت عملیوں میں غذاؤں کے استعمال کے مثالی وقت کے اضافے کو بھی ہدف بنایا جانا چاہیے۔ تحقیق کے نتائج سابقہ تحقیقی رپورٹس کو سپورٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو بھی درست جو پہلے رپورٹ آئی ہیں ان سے ملتی جلتی ہیں، جن کے مطابق ذیابیطس یعنی شوگر کے مریض کی صحت اس وقت زیادہ بہتر رہنے کا امکان ہوتا ہے جب وہ رات کے کھانے کی بجائے ناشتے میں زیادہ مقدار میں غذا کا استعمال کرے، یعنی کہ ناشتہ فل پیٹ بھر کر کھانا چاہیے جبکہ رات کو کم کھانا چاہیے۔ اس نئی تحقیق کے مطابق طبی جریدے دی جرنل آف کلینکل اینڈ کرونالوجی اینڈ میٹابولزم میں شائع ہوئے۔ عمر کے ساتھ دماغ کو جوان اور تیز رکھنے میں مددگار آسان طریقے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جسم چاہے جتنا بھی مضبوط ہو، اگر دماغی طور پر کمزور ہو تو دنیا میں آگے بڑھنے یا روشن مستقبل کا تصور تک ممکن نہیں۔ مگر ذہنی صلاحیت کو عروج پر پہنچانے کے لیے کوئی جادوئی گولی تو دستیاب نہیں، تاہم کچھ عام چیزیں ضروریہ کمال کر سکتی ہیں۔ وہ کیا ہیں جی ہاں، کچھ عادات دماغی افعال کو بہتر بنا کر عمر بڑھانے کے ساتھ ذہنی تنزلی سے تحقیق فراہم کرتی ہیں، جبکہ کسی ٹاسک کے دوران توجہ مرکوز رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ایسی ہی زبردست چیزوں کے بارے میں جانیں جن کو عادت بنا لینا آپ کو کوئی سپر ہیرو تو نہیں بنائے گا، تاہم یہ ہر عمر میں آپ کو ذہنی طور پر جوان رکھنے میں ضرور مددگار ثابت ہوں گی۔ پہلا دوست بنانے کے لیے وقت نکالیں۔ نئے افراد سے میل جول دماغ کے ایگزیکٹو افعال رویوں پر دماغی کنٹرول کے لیے اہم ترین افعال کو بہتر بناتا ہے۔ اسی طرح دماغی صلاحیتیں بشمول مختصر المدت یادداشت، توجہ بھٹکنے سے بچنے اور توجہ مرکوز کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ کسی دوست کا نقطہ نظر سننا بھی دماغ کو نئے انداز سے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ دوسرا ہنسنا۔ تناؤ سے دماغ کو ایک ہارمون کورٹیسول خارج کرنے پر مجبور کرتا ہے جو واضح طور پر سوچنا مشکل بنا دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ تناؤ کی زیادہ شدت کا سامنا سیکھنے اور یادداشت کی صلاحیتوں کو بھی متاثر کرتا ہے، مگر دماغ کو تحفظ فراہم کرنے کا ایک پرلطف طریقہ ہنسنا بھی ہے، جس سے کورٹیسول کی سطح کم ہوتی ہے اور دماغ کو صحت مند رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ تیسرا گھر سے باہر نکلیں۔ قدرتی مناظر سکون پہنچاتے ہیں اور تناؤ میں کمی آتی ہے، چاہے آپ گھر کی کھڑکی سے باہر ہی کیوں نہ دیکھ رہے ہوں۔ جب آپ گھر سے باہر وقت گزارتے ہیں تو اسے دماغ کو دن بھر کے ڈیٹا کے مسلسل بہاؤ سے آرام ملتا ہے۔ اس سے توجہ کی صلاحیت کو نئی زندگی ملتی ہے تو آپ خود کو زیادہ تخلیقی محسوس کر سکتے ہیں، جبکہ مسائل کو بہتر طریقے سے حل کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔
آگے چوتھا، معمولات سے باہر نکلیں۔ روزانہ ایک ہی ناشتہ کرنے میں کوئی برائی نہیں، یا ایک ہی راستے سے دفتر جانا بھی خراب نہیں، کیونکہ انسان عادات کو اپنانا پسند کرتا ہے، مگر دماغ کے لیے یہ اچھا ہوتا ہے کہ کچھ نیا بھی کیا جائے، چاہے ہفتے میں صرف ایک بار ہی کیوں نہ ہو۔ معمولات میں ایک تبدیلی دماغ کی نئی تفصیلات کو سیکھنے کی صلاحیت کو مضبوط کرتی ہے۔ اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو کھانے کی کوئی نئی ترکیب آزمائیں یا شہر کا کوئی مختلف حصہ گھوم لیں۔ آگے پانچواں، ایک بار پھر طالب علم بن جائیں۔ جب آپ کوئی نئی صلاحیت یا مضمون سیکھتے ہیں تو دماغی خلیات کے درمیان نئے راستے بنتے ہیں۔ آپ اس مقصد کے لیے کسی نئے مشغلے کو اپنا سکتے ہیں جس میں دلچسپی محسوس ہوتی ہو، جو ہو سکتا ہے کہ شروع میں مشکل محسوس ہو، مگر ہمت نہ ہاریں۔ وہ جتنا مشکل ہوگا آپ کے لیے دماغ کے لیے وہ اتنا ہی بہتر ہوگا۔ چھٹا، ایک وقت میں ایک چیز پر توجہ مرکوز کریں۔ ٹیکسٹ لکھنا، ٹی وی دیکھنا اور سوشل میڈیا کو چیک کرنا ہو سکتا ہے آپ بیک وقت کر سکتے ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کے لیے اچھا ہے۔ جب آپ کا دماغ متعدد کام ایک ساتھ کرتا ہے تو اس سے مشکل کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسا ہونے پر دماغ کو توجہ مرکوز کرنے، یادوں کو منظم کرنے اور ایک سے دوسرے کام پر منتقل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اپنے دماغ کو آرام دینے کے لیے ایک وقت پر کسی ایک کام پر ہی مکمل توجہ دیں، یعنی ایک وقت پر ایک ہی کام کریں۔ آگے ساتواں، پسینہ بہائیں جی، ورزش کریں، ایکسرسائز کریں، پسینہ آئے آپ کو 12 ماہ، سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی۔ ویسے اس کا مطلب یہ نہیں کہ باہر دھوپ میں کھڑے ہو جائیں، بلکہ جسمانی سرگرمیوں کو معمول بنائیں۔ ورزش سے دماغ کی منطق اور سوچنے کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے، کیونکہ جسمانی سرگرمیوں سے دماغ کے لیے خون کا بہاؤ بڑھتا ہے، جبکہ مخصوص کیمیکلز بھی تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ تو ہر دوسرے دن کم از کم 30 منٹ کی جسمانی سرگرمیوں کو معمول بنانے کی کوشش کریں۔ 8واں، یہ آرام بھی دیں، یعنی کہ نیند کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کی نیند کا دورانیہ کم ہوگا تو ایک آسان کام کرنے کے لیے بھی دماغی کوشش کرنا پڑے گی۔ اس کے علاوہ توجہ مرکوز کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور آپ مختصر المدت یادداشت میں بھی خلا محسوس کر سکتے ہیں۔ دماغ کو تازہ رکھنے کے لیے رات 7 سے 9 گھنٹے ہر رات یعنی کہ روزانہ 7 سے 9 گھنٹے نیند کی کوشش کریں، کم از کم 7 سے 9 گھنٹے۔ 6 بھی ایک جگہ پہ سنا ہوا، لیکن یہاں پہ 7 سے 9 گھنٹے لکھا ہوا۔ آگے جی ایک اور 9واں پوائنٹ، غذا پر بھی توجہ دیں۔ جتنی زیادہ کیلوریز جسم کا حصہ بنائیں گے اتنا زیادہ یادداشت کے متاثر ہونے کا امکان بڑھ جائے گا۔ اس کی وجہ تو واضح نہیں، مگر درمیانی عمر میں زیادہ جسمانی وزن کے بعد کی زندگی میں دماغ کے ناقص صحت سے جوڑا جاتا ہے۔ معمولی تبدیلیوں کے ذریعے آپ روزانہ کی کیلوریز میں کمی لا سکتے ہیں یا کسی ماہر سے مشورہ کر کے خوراک کا پلان بنا سکتے ہیں۔ ایک اور جی، دماغ کو ایندھن فراہم کریں، یعنی وہ مخصوص غذائیں دماغ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے بہت زیادہ کام کرتی ہیں۔ سبزیاں، پھل، دالیں، مچھلی اور زیتون کے تیل یا کینول آئل کی اچھی چکنائی اس حوالے سے مددگار غذائیں ہیں۔ روزانہ ایک کپ چائے یا کافی پینا بھی دماغ کو مستعد بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے، مگر جنک فوڈ کے